الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مالک الاشری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمد للہ بھر دیتے ہیں۔ او تملأ ما بین السماوات والارض، یا زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ برہان اور دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او الیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر ایک انسان روزانہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ فمعتقھا، وہ اس کو نجات دلا دیتا ہے۔ او موبقھا، یا اسے ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ الطہور شطر الایمان، شطر کہتے ہیں نصف، کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور قرآن میں بھی بارہا اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ گویا یہ جو صفائی رکھنا یہ نصف ایمان ہے۔ اب صفائی میں ہمارا ظاہری جسم بھی آ جاتا ہے، ہمارا گرد و بیش بھی آ جاتا ہے، اور ہمارا باطن بھی آ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے خیالات کو درست رکھتے ہیں، خیالات کو پاکیزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گرد و بیش کو صاف رکھتے ہیں، تو یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور یہ صاف ستھرا ماحول انسانوں کو بھی پسند ہے اور اللہ کا بھی محبوب کام ہے یہ۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ سبحان اللہ، الحمد للہ تملأ المیزان، کے الحمد للہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب الحمد للہ کیا چیز ہے؟ ہم تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد للہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب تعریف اس کی جاتی ہے جو تعریف کے لائق ہوتا ہے۔ اب اللہ کی ذات جو ہے وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا، حیوانوں کا، جنوں کا۔ غرض یہ کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کا خالق ہے وہ، تو وہ بلا شبہ وہ تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور تمام کی تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو یہ جب اس جذبے کے ساتھ جب ہم الحمدللہ پڑھیں گے تو یقیناً وہ میزان کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے۔ پھر دوسری چیز، اگر اس کے ساتھ ہم سبحان اللہ بھی ملا دیں گے، وسبحان اللہ والحمد للہ،
یعنی سبحان اللہ سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. یعنی جو انسان کے اندر جو کمزوریاں موجود ہیں اس طرح کی کوئی کمزوری جو ہے وہ اللہ کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی وہ کامل ہے اور تمام کمزوریوں سے پاک ہے. تو اس طرح جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو یقیناً جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ تملان او تملا ما بین السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھر دیتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ فرمائی والصلاۃ نور، بہت عام چیز ہے یہ کہ نماز نور ہے. اب نور جو ہے ایک ہمارے جسم کے اندر یا ہمارے اندر کے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، ایک اطمینان، سکون اور چین جو ہے وہ اس کو نصیب ہوتا ہے، یہ بھی نور ہے. اور ایک نور جو ہے وہ یعنی اس سے یہ کہ اچھائی پھیلتی ہے. جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی نور پیدا ہوتا ہے اور ہمارے گرد و پیش میں بھی نور پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب قیامت کے دن جو ہے وہ جب ہم اٹھیں گے تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، سورہ الحدید کی آیت ہے کہ جب وہ وہاں قیامت کے دن جو ہے وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جب روانہ ہوں گے تو ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے اور ان کے دائیں جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا. تو یہ جو جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ نور بن کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ساتھ ہے، اور آخرت میں جب ہم اٹھیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت بھی یہ نور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا. پھر فرمایا صدقۃ برہان، کہ یہ جو صدقہ ہے یہ دلیل ہے، برہان ہے. یعنی ظاہر ہے دلیل اور برہان یہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ایمان والا ہے، تو جب وہ مال کو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ گویا اس کے ایمان کی دلیل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمان موجود ہے. والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے، ضیاء ہے. اب دیکھیں یہ جو نیکی کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، یہ اس کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا ہے، مشکل راستہ ہے. تو اس کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ روشنی فراہم کرنے والی چیز جو ہے وہ صبر ہے. انسان جو ہے وہ استقامت اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی نیکی پر جو یہ صبر جو ہے وہ اس بڑا وسیع اس کا مفہوم ہے کہ نیکی پر بھی صبر ہے، گناہ سے بچنے پر بھی صبر ہے، مشکلات اور تکالیف برداشت کرنا بھی صبر ہے. تو یہ صبر کا مظاہرہ ہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر جو ہے وہ روشنی کا کام کرے گا. اس روشنی سے پھر ہمارا سفر جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. اور آخری اس کے بعد والی چیز جو ہے بہت عام ہے، القرآن حجت والحقائق. یہ جو قرآن ہے ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم نے قرآن کو صحیح پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کو دوسروں تک پہنچایا، اس کے نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کی، تو یہ ہمارے حق میں حجت ہوگا. قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو یہ ہمارے خلاف حجت ہوگا، اور جب قرآن ہمارے خلاف حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا تو ہم جو ہے وہ سرخرو نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قرآن درست نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں درست پڑھنے کے لیے کسی عمر کا کوئی حصہ جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرم اور جھجک والی بات نہیں ہے. ہمیں قرآن کو درست پڑھنے کے لیے جو ہے وہ وقت نکالنا چاہیے اور پھر اس کو سمجھنا ہے. ظاہر ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت اس سے ہمیں تب ملے گی جب اس کو ہم سمجھیں گے اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. اور آخری چیز یہ فرمائی کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، کہ ہر انسان روزانہ جو ہے وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. یعنی صبح جب کرتا ہے
تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا وہ اس کو یعنی نجات دلا دیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ منہ تکوہا، یا اس کو نجات دلا دیتا ہے وہ، آؤ منہ بکوا، یا اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہم روزانہ جو ہے وہ صبح کرتے ہیں، صبح کا آغاز اگر ہم نے نماز سے کیا، قرآن پاک کی تلاوت سے کیا، تو گویا ہم اپنے نفس کو، اپنی جان کو نجات کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی کام ہم کر رہے ہیں، نماز ہم نے نہیں پڑھی، صبح اسی طرح کر لی، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کوئی تعلق نہ رہا، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ رہا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا کرنے والے بنیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔